اگر یہاں پر بھی کوئی بیٹھا ہے ایسا جس کے ذہن میں یہ سوال ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر ہر چلا مچھا منا کتا بلا اٹھ کے سوال جڑ دیندا ہے، انہیں 2 منٹ دی ویڈیو چڑھانی ہے اور آپ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ دلیل ہے بھی صحیح کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب حضور آئے تو صحابہ کرام اپنی گفتگو کو ختم کر دیا تو آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، فرمایا بتاؤ یہ تمہارا جلسہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ما اجلسکم، اس کا بسا اوقات یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیوں بیٹھے ہو، تو میں کہا جلسے چ بیٹھے ہی ہوندے اور کی ہوندا ہے، غلطی اوتھے ہی ہے پتر، تو جڑا مرضی ترجمہ کر لے، جلسے کو جلسہ کہتے ہیں کہ بہ کے لوکی سن دے نے، وہ جلسہ ہوندا ہے، بہ جاندے نے، ٹھیک ہے؟ فرمایا ما اجلسکم، فرمایا کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے، کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ صحابہ اکرام نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ سنیے، فرمایا یا رسول اللہ ہم جو بیٹھے ہیں جلسہ کر کے، ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں کہ اس نے اسلام بھی دیا ہے اور آپ جیسا نبی ہمارے درمیان پیدا فرمایا ہے۔ یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، حالانکہ جبرائیل نے پہلے بتا دیا ہے، ادھی چاس لے آ جائے، جبرائیل امین علیہ السلام نے پہلے بتا دیا ہے، لیکن پھر نبی پاک پوچھ رہے ہیں اور کریکٹ وہی جواب جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیا، یہ پہلے میرے نبی کو پتا تھا، وہی جواب کہ ہم اللہ کا شکر اور ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی دولت دی اور آپ جیسے محبوب نبی کو ہمارے درمیان پیدا فرما دیا ہے، ہم آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے جب سنا، دیکھو نا جبرائیل بتا دے اور صحابہ مان جائیں تو بات تو ختم نہیں ہو گئی، کیوں بھائی حضرات بات ختم ہو گئی نا؟ لیکن میں سٹیج کی زینت حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہاں سے دعا مل جائے، اور وہ یہ ہے نبی پاک نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذاکا، فرمایا کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے تھے، یہی جلسہ تھا؟ اب جو مجمع میں نہیں بولا اس کو چاہیے اگلی بات پہ ضرور بولے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ اجلسنا الا ذاک، فرمایا قسم خدا کی حضور ہمارا جلسہ اسی لیے تھا کہ اللہ نے اسلام دیا ہے اور محمد مصطفیٰ جیسا نبی پیدا فرمایا ہے۔ بہت شکریہ۔ حضرات گرامی بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا سبحان اللہ فرمائیں تاکہ بات اگلی سناؤں، ابھی بات نہیں ختم ہوئی، بات ابھی آ رہی ہے، اور پھر میں چیک کروں گا کہ آپ جو سارا دن آپ نے اتنی سجاوٹ کی اور اتنی لائٹنگ کی اور کل کئی دنوں سے اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائیں اور جھنڈے لگائے، آج حضور کی آمد پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، ابھی محفل میں بیٹھے ہیں تو میں پھر پوچھوں گا آپ کے دل پر اب کیا گزر رہی ہے اتنی پیاری بات سن کر۔ گرامی قدر حضرات، صحابہ کرام نے قسم اٹھا دی، حضور فرماتے ہیں قسم چکو، وہ اونا بھی قسم چک چھڈی، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لم استحلف لکم تہمت لکم، فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ میں تم پر کوئی شک کرتا ہوں، نہیں، اور ویسے بھی خبردار نبی انہیں تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو پہلے بتایا میں تم پر شک نہیں کر رہا کہ میں تم پر کوئی شک کرتا ہوں اس لیے میں نے قسم اٹھوائی، نہیں۔ حضور پھر قسم کیوں اٹھوائی؟ فرمایا بات یہ ہے تمہاری یہ محفل قبول ہو چکی ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ اب ترجمہ غور سے سننا، فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی کہ اللہ رب العزت تمہارا یہ جو موضوع ہے آج کی گفتگو کا، اس پر اللہ تم سے راضی ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ جو دین اسلام پر بھی خوشی منا رہے ہیں اور مصطفیٰ کی ولادت پر بھی خوشی منا رہے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ فرمایا میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ تمہاری محفل قبول ہو چکی ہے، اور یہیں پر مجھے کہنے دو اگر ایسی بات ہے تو پھر اور محفل قبول ہو نہ ہو، میلاد کی محفل قبول ہی قبول ہو جاتی ہے۔
اس محفل کو ضرور سجایا کرو. اور یہ محفل کرنے والوں کے تذکرے عرشوں پہ ہوتے ہیں, ان کے تذکرے مالا اعلیٰ میں ہوتے ہیں, مقربین میں ہوتے ہیں. میلاد کرنے والوں یہ کوئی عام کام نہیں ہے. جبرائیل آ کے بتاتا ہے اے جڑے میلاد تواڈے حضور پیدا ہون تے راضی نے نا, اللہ بھی انہاں تے راضی ہے. اور یہی بات مجھے سبل الہدا والرشاد میں ملی. حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ, یہ منصور حلاج نہیں اور منصور ہیں, ان کے حوالے سے یہ سیرت خیر العباد میں لکھا ہوا ہے. ان کو نبی پاک کی زیارت ہوئی, انہوں نے کہا حضور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں آپ کی امت میں نا ایک جوش بڑھ رہا ہے آپ کے ولادت اور میلاد کے حوالے سے, تو یہ بڑا شکرانے کے طور پر جلوس اور پھر لنگر کا اہتمام کرتے ہیں. تو حضور آپ خوش ہوتے ہیں؟ لو جی یہ معاملہ ہے. اب جواب سنیے گا. یہ مرزے جیسے کسی کنجر کو کہانی لگتی ہوگی, یہ دلائل کے ساتھ علماء نے تواتر کے ساتھ لکھا ہے, ہمارے لیے کہانی نہیں حقیقت ہے. اور وہ یہ ہے, فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی, ترجمہ سن کے دیکھنا آپ کو چس آ جائے گی. فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے ہی جمن تے راضی ہاں. اللہ اللہ کے خیر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صاحب سبل الہدا والرشاد نے اس بات کو لکھا ہے, اور حضرت ہاشم ٹھٹھوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہانیاں نہ سنایا کرو جیسے یہ مرزا کہتا ہے یہ کہانی ہے. اب میں کیا ایک ہوں 10 بیبیاں دی کہانی, ساڑھے ندی کو بھی آرام ہے, لیکن مرزیا تو 10 بندیاں دی کہانی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بلکہ 10 بندیاں دی بھی نہیں, پورے محلے دی کہانی جے مشترکہ. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ ہاں اتنی بڑی کہانی ہے تو اتنا بڑا بغیرت ہے نا, ایسا حرامی بندہ ایسے ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, یہ پیچھے بڑیاں محنتیں ہوندیاں جے. ہاں, اور وہ جن کی محنتیں وہ اس کا پھل دیکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نہ بے ادب ہیں نہ گستاخ ہیں, اور ایسے لانتی کو اپنے پاؤں تلے لتاڑ کے نکل جاتے ہیں, اور ایسے ہزاروں یزید آئے تو شے ہی کوئی نہیں ہے. یہ ختم ہو جائے گا فتنہ, میری بات لکھ لو. اور اس کا ماننے والا کو چمچا کڑچھا بیٹھا ہے تو آپ دیکھیں, اگر بھی آپ کے گاؤں میں نہ دھوبی کا کتا رہے گا نہ گاٹ کا رہے گا, میری بات لکھ لیں آپ, کہیں کا نہ رہے گا. یہ کہیں کا چھوڑے گا نہیں, خود جو کہیں کا نہیں ہے. ہاں یہ کہتا ہے پہلے میں سنی تھا, پھر میں وابی, پھر میں شیعہ, پھر میں غیر مقلد ہوں, کہنا میں مسلمان ہوں. اللہ, میں کہ ہوں خس رہا ہے بغیرتا, پہلے تو چلو کو تیرا سائنس ہی تھے, ہوں کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب ڈرامے بازی ہوتی ہے پتر. کافروں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں, اور مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان کے مقابلے میں ہم اہل سنت ہے, اور اہل سنت کہلوانے والے جب بے ادبیاں کرنے لگے تو ان کے مقابلے میں ہم بریلوی ہیں. یہ غلط بات ہے کہ لوگ اعلان کرنے لگ گیا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ غلط بات ہے بیٹے, ایسا اعلان نہیں کرنا چاہیے, تو انو بڑا مہنگا پڑنا ہے. ہاں یہ بڑا مہنگا پڑنا ہے, غلط بات ہے. آپ بریلوی نہیں تو کیا ہیں آپ؟ کیا اوقات ہے آپ کی؟ یہ بریلویت سے کیوں چڑ ہے؟ سانو آکھو آکھو آکھو, باقی لفظوں کے اندر کیا شان ہے جو بریلوی لفظ میں نہیں ہے؟ بتاؤ نا, کس نے کہا تمہیں اعلان کرواؤ بھائی؟ کون ہو تم؟ اگر کوئی جواب دے گا پھر چیکو گے. پیرانو آکھے ہے, پیرانو نہیں, یہ جس جاہل نے اعلان کیا اس کا بوتھا بند کریں گے. یہ جہاں پر اعلان ہوا ہے نا اس کی مسجد کے کاغذات اٹھا لو, اگر نہ بریلوی لکھا ہو تو مجھے پکڑ لینا. تماشے بنائے ہوئے ان لوگوں نے جناب. اصل میں بریلویت سے پتہ کون لوگ بھاگتے ہیں؟ ذرا موبائل سے نکل کے میری بات کو سنا جائے. بریلویت سے بھاگنے والے وہ ہیں جنہوں نے ہر برتن میں منہ ڈالنا ہوتا ہے. امام احمد رضا ہر برتن میں منہ ڈالنے نہیں دیتے. امام احمد رضا کے اندر بندہ بن سدھا ہیں, جیسے یہی بات اعلیٰ حضرت نے کی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی بندے کو بغیرت نہیں بننے دیتے, نہ رافضیوں کے پاس بیٹھنے دیتے, نہ خارجیوں کے پاس. تے جنہاں نے اپنی ویاواں تے روکھڑیاں نو سدنا ہوئے وہ کتھوں بریلوی ہون گے پتر؟ جنہاں نے گھوڑے نچاونے ہونا کتھوں ہون گے؟ اور پھر چیختے ہیں. چیخنا بند کرو, اپنی اصلاح کرو, اپنی زبانوں کا استعمال صحیح کرو. اگر کوئی پہلے بولا ہے تو بات کرو. یہ جواب دیا جا رہا ہے کیوں تم بریلوی نہیں ہو؟ بریلوی پتہ کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ کا تعلق ہے نا اپنے تھانے کچہری کے ساتھ ہی, جب لفظ بریلوی آئے نا تو یقین کرو ایجنسی والے, فوج والے, پولیس والے سارے اطمینان میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے بریلوی نہ بدماش ہوتا ہے, نہ یہ دہشت گرد ہوتا ہے, نہ یہ جگہ ہوتا ہے, نہ یہ لڑائی کرتا ہے, نہ جھگڑا کرتا ہے. یہ